بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل ایک غریب اور یتیم لڑکا تھا۔ وہ نسیم آباد نامی ایک خوبصورت گاؤں میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کا گاؤں ایک ہری بھری وادی میں واقع تھا جس کے چاروں طرف ندیاں، نالے اور دریا بہتے تھے۔ نسیم آباد ایک بہت بڑا اور خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا جو زمیندار تھا وہ ایک بے حد ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس نے وہاں اپنی رہائش کے لیے ایک عالی شان محل نما حویلی تعمیر کر رکھی تھی جس میں اپنی بیوی، بچوں اور نوکروں کی فوج کے ساتھ کسی بادشاہ کی طرح بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اس کی گاؤں بھر میں سب سے زیادہ زمینیں تھیں۔ اس کے پاس مویشیوں، بھیڑ بکریوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ اس نے اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور کتے بھی پال رکھے تھے۔ وہ بے حد دولت مند تھا، ساتھ ہی بے حد لالچی اور حریص بھی تھا۔ اسے ہر وقت اپنی زمینیں اور دولت بڑھانے کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں سود پر روپیہ قرض دیتا، اور جب وہ اس کی ادائیگی نہ کر سکتے تو وہ ان کے مکانوں اور زمینوں پر قبضہ کر لیتا، ان سے بگار لیتا۔ اس کے کارندے ان کے بیوی بچوں کو اس کی حویلی میں کاموں کے لیے پکڑ کر لے جاتے، جہاں انہیں بھی بگار بھگتنی پڑتی۔ اس ظالم آدمی کو نیکی اور بھلائی کے کسی کام سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ نہ کسی کے کام آتا تھا اور نہ ہی کوئی مدد کرتا تھا۔ اسے یتیموں، بیواؤں پر بھی کوئی رحم نہ آتا تھا، نہ ہی بے کسوں، بیماروں اور مظلوموں پر کوئی ترس آتا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہ تھا۔ جب فضل کا باپ زندہ تھا تو اس کی اس گاؤں میں تھوڑی سی زمین ہوا کرتی تھی۔ وہ زمین بے حد زرخیز تھی اور بھرپور فصل دیا کرتی تھی۔ اس زمین کی بدولت فضل کے گھر میں خاصی خوشحالی تھی اور ان کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ پھر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ فضل کا باپ ایک دن اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے سانپ کے کاٹنے سے انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ظالم زمیندار نے اس کی زمین پر قبضہ جما لیا۔ وہ بڑے عرصے سے اس زرخیز زمین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ فضل کی ماں نے جب اس ظلم پر احتجاج کیا تو زمیندار کے کارندے اسے اور فضل کو پکڑ کر زمیندار کی حویلی میں لے گئے، جہاں زمیندار کے حکم پر انہیں خوب کوڑے مارے گئے اور ان کی کھال ادھیڑی گئی۔ زمیندار نے ان کے مکان پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں دونوں ماں بیٹا گاؤں کے باہر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ڈال کر اس میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ فضل کی ماں نے گزر بسر کے لیے جنگل سے لکڑیاں چن کر شہر میں لے جا کر بیچنی شروع کر دیں۔ فضل کو تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور بڑا آدمی بنے، لیکن لکڑیوں کی فروخت سے اسے اتنی آمدنی نہ ہوتی تھی کہ وہ فضل کو تعلیم دلا سکتی۔ اس کا اسے بے حد دکھ اور افسوس رہتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ فضل کی ماں بارش میں بھیگنے کے سبب بیمار پڑ گئی۔ اس کی بیماری نے فضل کو پریشان کر دیا۔ ان غریبوں کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہ تھا، علاج کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ فضل نے پہلے گاؤں کے لوگوں سے قرض لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے غریب تھے کہ ان سے اسے کچھ نہ مل سکا۔ اس پر اس نے زمیندار کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کہ شاید وہ اس پر ترس کھا کر اسے ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے دے دے، لیکن وہ ظالم تو انسانی ہمدردی نام کی کسی چیز سے واقف ہی نہ تھا۔ اس نے فضل کو بجائے کچھ دینے کے اسے اپنے کارندوں سے بری طرح پٹوا دیا۔ پھر تمام دن اپنے کھیتوں میں ہل چلانے میں جوتے رکھا، اسے کھانے پینے کو بھی کچھ نہ دیا۔ پھر شام ڈھلے جب فضل کو اس بگار سے نجات ملی اور وہ گرتا پڑتا اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بری طرح سے زخمی تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، وہ دھول میں اٹا ہوا تھا اور نیم مردہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود غریب عورت نے بستر سے اٹھ کر فضل کو پانی پلایا، اس کے زخم صاف کیے، اسے صاف کپڑے پہنائے۔ پھر جب فضل کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنی ماں کو اپنے اوپر توڑے جانے والے زمیندار کے مظالم کے بارے میں بتایا۔ غریب عورت یہ سنتی ہی بری طرح سے رونے اور آنسو بہانے لگی۔ یہ جگہ ہمارے رہنے کے لیے اچھی نہیں بیٹا، میں تندرست ہو جاؤں پھر ہم دونوں یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ یہاں تو یہ ظالم زمیندار ہم پر اسی طرح ظلم کرتا رہے گا۔ ہماری زمین اور مکان یہ پہلے ہی چھین چکا ہے۔
افسوس ہے ماں جی، جو آپ کے علاج کے لیے مجھے کہیں سے مدد نہیں مل سکی۔ صبح ہوتی ہی میں جنگل جا کر لکڑیاں کاٹوں گا اور انہیں شہر لے جا کر فروخت کروں گا، اس طرح آپ کے علاج کے لیے کچھ پیسے مل ہی جائیں گے، فضل نے کہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ بولی، بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، پھر تمہاری حالت بھی ایسی نہیں کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ سکو۔ نہیں ماں جی، میں ضرور جاؤں گا، صبح ہونے تک انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ کے لیے دوائی کا انتظام کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، فضل نے کہا۔ پھر اس نے اپنی ماں کو بستر پر لٹا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ اگلی صبح نماز فجر سے فارغ ہو کر اس نے کلاڑی اور رسی سنبھالی اور ماں کو خدا حافظ کہہ کر جنگل روانہ ہو گیا۔ گاؤں کے باہر واقع وہ گھنا جنگل بہت دور تک پہاڑوں کے دامن تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس میں ہر قسم کے درخت، جھاڑیاں اور پودے اگے ہوئے تھے۔ فضل انہیں دیکھتا بھالتا جنگل میں بہت دور اندر تک چلا گیا۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا۔ وہاں دور دور تک بہت پرانے اونچے اونچے درخت پھیلے ہوئے تھے، اسے وہ کاٹنے کے لیے مناسب لگے۔ چنانچہ وہ کلاڑی ہاتھ میں لیے ایک درخت پر چڑھ گیا اور اس کی شاخیں کاٹ کاٹ کر نیچے گرانے لگا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی ہی شاخیں کاٹی تھیں کہ اس کے قریب زمین زور زور سے ہلنے لگی، شاید زلزلہ آ گیا ہے، اس نے سوچا، اور کلاڑی ہاتھ میں لیے تیزی سے درخت سے نیچے اتر آیا۔ اسی وقت اس کے قریب ہی زمین ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی، اس میں ایک گڑھا بن گیا۔ پھر اس گڑھے میں ایسا ایسا مٹی کا ایک بڑا سا گول ڈھیر برآمد ہونے لگا۔ فضل کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری طرح گڑھے سے باہر نکل آیا۔ وہ مٹی کا ایک بہت بڑا سر تھا، اس کے بال، آنکھیں، ہونٹ، کان، دانت سب مٹی کے تھے، شاید وہ کوئی مٹی کا بھوت تھا۔ گڑھے سے باہر نکلتے ہی اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر گرجدار آواز میں بولا، یہ کون ہے جس نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا ہے؟ فضل اپنی جگہ خوف سے بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ اس شدید خوف کے عالم میں اس کے منہ سے ایک ڈری ڈری سی چیخ نکل گئی۔ مٹی کے بھوت نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، اس کی بڑی بڑی خوفناک مٹی کی آنکھیں اس پر جم گئیں۔ اے لڑکے، تو کون ہے؟ کیا تو نے ہی مجھے نیند سے بیدار کیا ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں ڈانٹ کر اس سے پوچھا۔ ہاں اے بھوت، اے رحم دل بھوت، مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں تیرا گھر ہے، ورنہ میں کبھی یہاں لکڑیاں کاٹنے نہ آتا۔ فضل کانپتا ہوا بولا۔ بھوت اپنی بڑی بڑی مٹی کی آنکھوں سے تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، لیکن اے لڑکے، تو کون ہے؟ تو کس لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا؟ اس مرتبہ بھوت کا لہجہ نرم اور ہمدردانہ تھا۔ فضل کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے اسے اپنی ماں کی بیماری اور زمیندار کے مظالم کی تمام کہانی کہہ سنائی۔ یہ زمیندار تو بڑا ظالم ہے، اسے ضرور اس کے مظالم کی سزا ملنی چاہیے، بھوت نے کہا اور زمین کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے زمین سے سر نکالا اور فضل سے بولا، میں تجھے ایک پتھر دیتا ہوں، تو اسے اپنے گھر لے جا، اللہ کے فضل و کرم سے تیری ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی، تجھے دولت بھی مل جائے گی، ظالم زمیندار بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، یہ لے۔ اس نے اپنا بڑا سا مٹی کا ہاتھ زمین سے نکالا اور نیلے رنگ کا ایک بے حد خوبصورت اور چمکدار پتھر فضل کے ہاتھ میں دے دیا اور خود زمین میں جا کر غائب ہو گیا۔ فضل نے اس پتھر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، جانے وہ کس قسم کا پتھر تھا، وہ بے حد چمکدار اور صاف و شفاف تھا۔ اس نے اسے جیب میں ڈال لیا اور اپنی کلاڑی اور رسی سنبھالے گھر روانہ ہو گیا۔ اسے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ جھونپڑی میں اس کی بیمار ماں بستر پر لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جو فضل کو اتنی جلدی واپس آتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا جنگل نہیں گئے؟ فضل کلاڑی اور رسی ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ایک بے حد عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے ماں جی، یہ دیکھیے۔ اس نے جیب سے وہ نیلا پتھر نکال کر اپنے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ماں اس پتھر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہ پتھر تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، شاید کوئی ہیرا ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس پر فضل نے اسے جنگل میں اپنی مٹی کے بھوت سے ملاقات کے بارے میں سب کچھ کہہ سنایا اور بولا، ہمیں اس پتھر کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی اس طرف آ جائے اور وہ اسے ہم سے چھین لے۔ ہاں،
اس صندوق میں رکھ دو۔ ماں نے جھونپڑی میں پڑے ہوئے پرانے سے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فضل نے وہ پتھر صندوق میں رکھ دیا۔ پھر وہ جنگل میں جا کر اپنے اور اپنی ماں کے کھانے کے لیے کچھ جنگلی پھل وغیرہ توڑ لایا۔ رات کو جب ماں بیٹا سو گئے تو اس پرانے صندوق کا ڈھکنا کھلا اور مٹی کے بھوت کا دیا ہوا وہ نیلا پتھر اس میں سے نکل کر ہوا میں تیرتا ہوا جھونپڑی کے درمیان میں آ کر ٹھہر گیا۔ جھونپڑی کی ہر چیز صاف طور پر دکھائی دینے لگی۔ پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پتھر بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب فضل کی ماں نیند سے بیدار ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ بالکل صحت مند اور تندرست و توانا ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے فضل کو اٹھا دیا۔ بیٹا فضل، اٹھو، دیکھو میں بالکل صحت یاب ہو گئی ہوں۔ فضل نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ واقعی ماں جی، اللہ کا شکر ہے جو آپ تندرست ہو گئیں۔ شاید یہ اس نیلے پتھر کا معجزہ ہے۔ ہاں بیٹا، اس مٹی کے بھوت نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ ماں کے منہ سے اچانک نکلا۔ فضل نے دیکھا اس کی ماں کے سرانے سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا تھا۔ سونے کی اشرفیاں ماں جی، وہ چلایا۔ ہاں یہ تو ایک بہت بڑی دولت ہے، شاید یہ بھی اس پتھر کا تحفہ ہے۔ ماں گھبراہٹ اور خوشی سے کپکپاتی آواز میں بولی۔ ان غریبوں نے اپنی زندگی میں اتنی ڈھیر ساری دولت بلا کہاں دیکھی تھی۔ وہ کافی دیر تک ان اشرفیوں کو ٹٹول ٹٹول کر یوں دیکھتے رہے جیسے وہ انہیں خواب میں دیکھ رہے تھے۔ پھر فضل نے ماں سے کہا، ماں جی آپ ان اشرفیوں کو کہیں چھپا دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر آ نکلے اور انہیں ہم سے چھین کر لے جائے۔ ماں نے جلدی سے ایک کپڑا لا کر اس میں تمام اشرفیاں باندھیں اور وہ پوٹلی صندوق میں رکھتے ہوئے اسے تالا لگا دیا۔ میرے خیال میں ماں جی، ہمارا ان اشرفیوں کے ساتھ اس گاؤں میں رہنا ٹھیک نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے ہم انہیں ہرگز خرچ نہ کر سکیں گے۔ ظالم زمیندار کو اگر ان کا علم ہو گیا تو وہ ضرور انہیں ہم سے چھین لے گا، فضل نے کہا۔ ہاں بیٹا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جو اس ظالم آدمی کی پہنچ سے دور ہو، ماں نے کہا۔ تو چلیں ماں جی، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، فضل نے کہا۔ ہاں چلو، ماں نے کہا۔ ان غریبوں کے پاس چند ایک ٹوٹے ہوئے برتنوں اور ایک صندوق کے سوا کچھ نہ تھا۔ فضل نے وہ صندوق سر پر لادا اور دونوں ماں بیٹا تیزی سے گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر ہو لیے۔ گاؤں سے نکلتے ہی انہیں ایک بیل گاڑی مل گئی۔ وہ اس میں بیٹھ کر شہر روانہ ہو گئے۔ اسی شام گاؤں کا زمیندار گھوڑے پر سوار اپنی زمینوں کا دورہ کرتے کرتے اس طرف جا نکلا جہاں فضل کی جھونپڑی واقع تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے دل میں تجسس نے سر ابھارا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر گیا اور جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ وہاں دو پھٹے پرانے بستروں اور چند ٹوٹے ہوئے برتنوں کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ زمیندار کی نظریں جھونپڑی کا جائزہ لیتے لیتے اس کے ایک تاکچے میں رکھے ہوئے نیلے رنگ کے ایک بے حد قیمتی اور چمکدار پتھر پر پڑی۔ اسے دیکھتی ہی وہ چونک گیا اور فوراً ہی تاکچے کی طرف جا کر اس پتھر کو اٹھا لیا۔ شاید وہ کوئی ہیرا تھا یا کوئی بیش قیمت پتھر تھا۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ آخر ایسا نایاب اور قیمتی پتھر اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں کیسے آ گیا تھا۔ وہ لالچی آدمی خوشی خوشی اس پتھر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ بلا شبہ ایک بے حد قیمتی اور نایاب پتھر تھا جسے فروخت کر کے بڑی دولت ہاتھ لگ سکتی تھی۔ اس نے اسے جیب میں ڈالا اور جھونپڑی سے باہر نکل کر گھوڑے پر بیٹھا اور تیزی سے اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی پہنچ کر اس نے وہ پتھر بڑی احتیاط سے اپنے کمرے میں الماری میں رکھ دیا۔ آدھی رات کے وقت جب زمیندار کی حویلی کے سب لوگ سو رہے تھے تو وہ نیلا پتھر الماری سے نکل کر ہوا میں تیرتا ہوا باہر صحن میں آ گیا۔ اس میں آہستہ آہستہ نیلے رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ روشنی تیز ہونے لگی اور حویلی میں ہر جگہ پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اس کی دور دور کی جگہیں بھی صاف دکھائی دینے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی مدھم ہوتے ہوئے بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ نیلا پتھر بھی غائب ہو گیا۔ اب زمیندار کی حویلی کی جگہ ایک خالی زمین رہ گئی تھی۔ اگلی صبح جب گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو انہوں نے زمیندار کی حویلی کو اپنی جگہ سے غائب پایا۔ انہیں بے حد حیرت ہوئی، خوف بھی محسوس ہوا۔ ان کے درمیان اس پر اسرار واقعے پر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ پھر وہ کچھ ڈرتے ہچکچاتے اس مقام پر پہنچے۔ واقعی وہ جگہ کسی چٹیل میدان کی طرح صاف تھی۔
زمیندار کی حویلی وہاں سے یوں غائب ہو چکی تھی جیسے وہ کبھی اس جگہ تھی ہی نہیں۔ زمیندار، اس کا خاندان، نوکر چاکر، کارندے سب اس کے ساتھ غائب ہو چکے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ظالم زمیندار بالآخر اللہ کے غضب کا شکار ہو ہی گیا تھا۔ اس سے یوں چھٹکارا پا کر انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ زمیندار ان کی جو زمینیں ہتھیا چکا تھا وہ انہوں نے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیں، اور زمیندار کی بے شمار زمینیں بھی اپنے درمیان تقسیم کر لیں، اور بڑی خوشحالی اور امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوسری طرف فضل اور اس کی ماں گاؤں سے نکل کر ایک بڑے شہر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک اچھا سا مکان خرید لیا۔ فضل مدرسے جانے لگا۔ اس نے بڑی محنت سے تعلیم حاصل کی اور پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن گیا، لیکن انتہائی دولت مند اور بڑا آدمی ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنی غریبی کے دنوں کو نہ بھولا۔ اس نے کبھی غرور و تکبر نہ کیا۔ جب تک وہ زندہ رہا غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرتا رہا، نیکی اور بلائی کے کام کرتا رہا۔ اس نے مٹی کے بھوت کے احسان کو بھی ہمیشہ یاد رکھا۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ، اس وقت تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔